جی چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سسٹرز کیسی ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ جی الحمدللہ، ہماری جو شرعی پردہ کی سیریز تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم نے ایک نیا سیشن اسٹارٹ کیا ہے جو کہ ہے سوال و جواب، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے لیکچر سنے ہیں، اب آپ کے ذہنوں میں بھی سوال اور ہوں گے لازمی، تو ہم نے یہ چھوٹا سا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے کہ اس میں آپ کے سوالات لیں گے اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیں گے۔ تو آئیے آج کی جو سوال ہے وہ سنتے ہیں کہ ہماری پیاری سسٹر نے کیا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ گھروں میں جیسے ملازم ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے، جز وقتی بھی اور کل وقتی بھی، تو ان سے کام کروانا ہوتا ہے، تو بہو بیٹیاں تو مطلب ہے ان کو نہیں کہہ سکتی یا ان سے نہیں کام کروا سکتی، تو جیسے بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں میرے جیسی، تو وہ مطلب ہے ان سے کام کروا لیتی ہیں، یا باہر سے کوئی سودا سلف لانا ہوتا ہے وغیرہ، تو اپنی چادر اس کو مطلب اچھی طرح سے لپیٹ کے نیچے گھونگھٹ طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ بھائی جس طرف راستہ نظر آتا ہے تو اس طرح جا سکتی ہیں اور ملازمین سے کام کروا سکتی ہیں یا نہیں۔ جی تو پیاری سسٹر دیکھیں، چاہے عورت کسی بھی عمر کی ہو، کہلائے گی تو وہ عورت نا، جسمانی ساخت اس کی عورت ہی کی ہوگی۔ اب رہ گیا کہ جو ملازمین گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جن سے ہم سودا صرف منگا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے آگے خواتین کا اس طرح جانا درست ہے، چاہے وہ بوڑھی خواتین ہی کیوں نہ ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو مرد ہیں وہی کام کریں۔ جیسے اگر فرض کریں ملازمین یا کوئی ڈرائیور گھر میں ہے تو جو گھر کے مرد ہیں نا وہی ان سے کام کروائیں، یہی سب سے بہترین طریقہ بھی اور عمل بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی اٹریکشن اگر پیدا ہو گئی تو چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، پھر وہ گناہ کا سبب ہوگا۔ تو جو گھر میں خواتین ہیں اور ان کے ساتھ ملازمین میل ہیں تو کوشش یہی کریں کہ گھر کے مرد ہی ان سے کام کرائیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ بہت بڑی مجبوری ہے کہ وہاں پہ میل نہیں ہے کوئی گھر میں اور ان سے بڑی بوڑھی جیسے آپ نے کہا کہ کام کروا سکتی ہیں جو ایجڈ عمر کی خواتین ہوتی ہیں، تو بس پھر آپ نے اپنے بالکل پردے کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے، یعنی یہاں تک کہ اگر آپ ان کو کوئی پیسہ دیتی ہیں یا کوئی کام کرواتی ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ بھی گلوز پہنیں تاکہ اٹریکشن ہو ہی نہ، دل میں میل آ ہی نہ۔ تو کوشش تو کریں کہ گھر کے مرد گھر ہی جو ہیں وہ کام کریں، اور اگر نہیں تو علماء اس میں صرف اتنی اجازت دیتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو پورا اوڑھ لپیٹ کے، یعنی ہاتھ کو بھی چھپا کر، تو جو ہے وہ پیسے دینے ہیں، یہ جو کام کروا رہی ہیں وہ کروائیں۔ کیونکہ دیکھیں شیطان ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر ایک مرد اور دوسرا عورت ہوتی ہے وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب اس میں عمر نہیں بتائی، کیونکہ مرد مرد کی ساکھ سے پہچانا جاتا ہے اور عورت عورت کی ساکھ سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے کہا ہے کہ مرد اور عورت اکیلے یا اس طرح کے جو کام کاج ہوتے ہیں وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو آئیے اب ہم اپنی دوسری سسٹر کا سوال سنتے ہیں۔ اچھا سسور تعلق ان سب چیزوں سے پیدا کروایا ہے، اس چیزوں میں انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میں اور بھی زیادہ شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی اس گروپ کے ذریعے سے پورا شرعی پردہ کرنے کی۔ بہت سے سوالات ہیں اس میں میرے دل میں۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے حساب سے جیسے مجھے نا کالا رنگ کا نقاب بھی پسند ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے الگ الگ کلر کے نقاب پہنتے ہیں تو عورت پہچان لی جاتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتی ہے، تو یہ ہے۔ باقی وہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ آج کل کی جنریشن کے حساب سے کہ کلرفل نقاب بھی پہن سکتی ہیں، لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کلرفل نقاب تو پہننا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے میں 4 منتھ میں کے بعد نقاب کی نئی ڈیزائن آ جاتی ہے مارکیٹ میں، اور سب جو لیڈیز ہیں اسی طرح کے نقاب میں نظر آتی ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ اور اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ایسی ہو جائے، اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ اسے آپریٹ کرانا پڑے اور اس کی سرجری جو ہے بائی پاس ہو، اور اس میں کوئی لیڈیز ڈاکٹر نہ ہو، آپریشن کرنے والی کوئی مرد ڈاکٹر ہو، تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ جی تو ہماری سسٹر کے 2 سوالات ہیں۔
اچھا، سب سے پہلے یہ کہ جو انہوں نے پوچھا کہ مختلف کلر کے جو ہے وہ اگر عبائے ہم پہنیں تو وہ صحیح ہے، جی بالکل مناسب ہے۔ دیکھیں کالے کلر کا جو عبایا پہنتی ہیں خواتین وہ بھی تو حدیث میں نہیں آیا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حیت کو چھپاؤ، کلر جو ہے وہ تعین کر کے نہیں بتایا۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو آئے گا جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھاکو، پھر چادر کا نام بھی لیا گیا، جلباب کا بھی نام لیا گیا، لیکن کوئی کلر نہیں بتایا گیا وہاں پہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، دنیا بھی اس نے رنگ برنگی چیزوں سے بنائی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے خواتین کے لیے کہ کوئی ایسا کلر نہ پہنے جو بالکل ہی شو ہو، بالکل ہی الگ لگے، لیکن کالے کلر کا بھی جو اگر آپ سمجھیں عبائے کا نام وہ قرآن میں نہیں آیا نہ حدیث میں آیا ہے، کالا کلر آیا ہی نہیں ہے، تو عورتوں نے خود رکھا ہے کیونکہ کالے کلر میں اٹریکشن ذرا کم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اور بھی کلر کے آپ عبائے پہنتی ہیں تو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیت کو چھپانے کو فرمایا ہے کہ اپنی حیت کو چھپاؤ، کس کلر سے چھپاؤ یہ نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اگر بازار میں مختلف قسم کے جو عبائے آتے ہیں یا نقاب آتے ہیں اور بہت اٹریکشن والے ہوتے ہیں تو وہ آپ بنا لیجئے، لیکن تبدیلی اور ہر کسی کو پسند ہے، اور آپ نے تو دین کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے تو لوگوں کو اور بتانا ہے کہ دین میں آنے کے بعد کتنی آسانی ہے اور کتنی خوبصورتی ہے، جائز خوبصورتی تو کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر کے بارے میں آپ نے پوچھا تو پہلے بھی اس کے جواب میں دے چکی ہوں کہ اگر فیمیل بالکل نہیں مل رہی ہو تو بس وہی ڈاکٹر جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کمرے میں ہو صرف اسی کو ہونا چاہیے اور کسی کو نہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کو جو ہے وہ فیمیل مل جائے، کیونکہ آج کل دیکھیں ٹیکنالوجی اور اتنی یہ اسٹڈی عام ہو چکی ہے، ماشاء اللہ جو خواتین ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آ چکی ہیں، لیکن اگر پھر بھی جان پہ بن رہی ہو اور کوئی فیمیل آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ نے اپنی جسم کا اتنا ہی حصہ اتنی ہی دیر تک کھولنا ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو آئیے اب ہم اپنی دوسری پیاری سی بہن کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا یہ کوشچن ہے کہ جو سسٹر پہلے پردہ نہیں کرتی، پھر ان کو پردے کے بارے میں پتہ چلا، پھر وہ پردہ کرنا انہوں نے اسٹارٹ کیا، تو جو ان کے ریلیٹیو ہوتے یا پھر ان کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے وہ ان سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ تو سو چوبے کھا کے حج کو چلے، پہلے تو مطلب ایسے نہیں تھے، اب کیا اتنے پردے میں آ گئے ہیں، اینڈ ایسی جو باتیں کرتے ہیں ان کا کیا جواب دینا چاہیے؟ جی تو آپ نے پوچھا کہ اس طرح کے لوگوں کو جواب کیسے دینا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اپنے عمل کے ذریعے، یعنی آپ کوئی کام اچھا کر رہی ہے نا اس لیے تو دنیا آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ اگر دین میں آنے کے بعد آپ کے اوپر آزمائش اور پریشانی نہیں آتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سنت ادا نہیں کی، یعنی دین میں پریشانی آنا بھی سنت ہے، آزمائش آنا بھی سنت ہے۔ تو اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں پر آپ نے دھیان ہی نہیں دینا، اس کا ہاں دھیان اتنا دینا ہے آپ نے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں تبھی لوگ باتیں بنا رہے ہیں، آپ کو اچھائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے نا۔ ہمارے جو معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ کوئی اگر اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوگا نا تو اس کو تو اتنا بیکورڈ سمجھیں گے اور کر دیں گے کہ وہ سمجھے گا کہ شاید کہ میں کوئی اچھا کام کی جگہ کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ پردہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہی ہیں، بہت بڑا درجہ ہے آپ کو، اللہ نے بہت آپ کو چنا ہے، اپنے پردے سے محبت کریں گی نا تو آپ کو اللہ پہ محبت آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھتا ہے، تو سوچیں آپ قیمتی چیز ہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں پر بالکل دھیان مت دیں، ان لوگوں کو تو کام ہوتا ہے بات کرنا، جب آپ پردہ اتار دیں گے تب بھی یہ باتیں کریں گے، اس لیے بالکل ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے اچھے عمل سے اچھے اخلاق سے یہ بھی پردہ کرنا شروع کر دیں جو آپ کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اخلاق اچھا رکھیے، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس برکت سے ان کو بھی پردہ کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ جی اب انہی سسٹر کا ہم دوسرا سوال سنتے ہیں۔ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ گھر میں ابو اور بھائی کے سامنے کیسے رہے، مطلب یہ تو محرم رشتے ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، بٹ ادب کے لحاظ سے بتا دیجیے کہ ان کے سامنے کیسے رہنا چاہیے، کس طرح پردہ کرنا چاہیے۔ جی انہوں نے پوچھا کہ ابو بھائی اور جو گھر میں محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پردہ کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں ان سے پردہ آپ کی سطر کا ہے، سطر یعنی آپ کی جو جسم کے حصے ہیں نا، جو جسم کے پارٹس ہیں ان سے آپ کو پردہ کرنا ہے ہر حال میں۔ ہاں سر پہ دوپٹہ پہننا، یہ چہرے پر یا ہاتھ پاؤں اگر آپ کے کھلے رہ گئے جیسے کہ کلائی تک
تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے۔ جن سے پردہ آپ کا ہے وہ یہ کہ سر سے پاؤں تک ہے، لیکن ابو بھائی اور جو محرم رشتے گھر کے اندر ہیں ان سے آپ نے اپنی سطر کا پردہ رکھنا ہے ہر حال میں اور ہر وقت۔ آپ کی اپنی جسم کی جو ساخت ہے وہ گھر میں بھی نہیں دکھانی، چست کپڑے نہیں پہننے، باریک کپڑے نہیں پہننے، ایسے کپڑے نہیں پہننے، ایسے پاجامہ نہیں پہننا یا ایسی شرٹ نہیں پہننی جس سے آپ کی جسم کی حیت نمایاں ہو۔ تو یہ پردہ آپ نے اپنے باپ بھائی سے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آئیے اب ہم اپنی دوسری پیاری سی بہن کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں، بٹ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ منہ کو نہیں ہوتا، یعنی کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اپنی زینتوں کو ڈھانپو اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو۔ تو یعنی کہ اس صورت میں منہ کا پردہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے یا کوئی چیز منہ پہ لگائی ہوئی ہے اور ایسے اگر ہمارا منہ ایسے ہی ہے تو اگر ہم نے کوئی چیز نہیں لگائی ہوتی تو پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیں، جو قرآن پاک میں اور حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے وہ بالکل یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اور منہ کا جو ٹکیا ہے یہ نا، اس کو چھوڑ کے باقی آپ نے سر سے لے کے پاؤں تک کا پردہ کرنا ہے۔ لیکن ہمیں حدیث ملتی ہے، جب حضرت عائشہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے غالباً گئی تھیں تو وہاں پہ جب وہ بیٹھی تھیں تو قافلے والے آ رہے تھے، کیونکہ منہ حج پر تو آپ اپنے منہ کو باندھ نہیں سکتے نا کسی بھی چیز سے، تو ان کا منہ کھلا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی قافلے والے آتے تو وہ ان کے ہاتھ میں ایک پنکھی سی تھی، پنکھا ٹائپ کا سا تھا، چٹائی جو ہوتی ہے چھوٹی سی وہ تھی۔ تو جیسے ہی قافلے والے آتے تو اس چٹائی اور اس پنکھے کے ذریعے وہ اپنے منہ کو کور کر لیا کرتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ منہ کو کھلا رہنا اس کی اصل ہے، لیکن جہاں پر فتنہ ہوگا، جہاں پہ فساد ہوگا، جہاں پر آپ چہرے کے اوپر بناؤ سنگار کر کے آپ اس کی زینت کو ظاہر کریں گی تو وہاں پر اپنے نقاب لینا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جب مرد آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے منہ کو ڈھانک لیا۔ تو اسی طرح اگر آپ عورتوں میں ہیں تو چلے گا، لیکن اگر مرد جہاں پر ہیں یا آپ ایسی جگہ پہ جا رہی ہیں جہاں پر نامحرم زیادہ ہیں تو آپ نے اپنے منہ کو ڈھانکنا ہے۔ جہاں پہ فتنہ فساد ہوگا وہاں پر منہ ڈھانکنا بھی فرض ہے، لیکن باقی اور جگہ جیسے گھر میں آپ ہیں یا پھر فرض کریں کہ جیسے نماز میں ہم پورا جو ہے اپنا سر کو کور کرتے ہیں، باڈی کو کور کرتے ہیں، منہ اور ہاتھ پاؤں کھلے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فساد کا یا فتنے کا ڈر تو نہیں ہوتا نا۔ تو اسی طرح جہاں پہ فساد، لڑائی اور اس طرح کا ڈر ہو آپ کو کہ وہ لوگ یا مرد دیکھ کر آپ کے چہرے کو کچھ سوچیں، ان کے دل میں میل آئے، تو وہاں پر منہ ڈھانکنا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی یہ تو تھا ہماری اس ویڈیو کو آخری سوال۔ انشاءاللہ جن سسٹر کے سوالات رہ گئے ہیں وہ ہم اب آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی ان میں اپلوڈ کریں گے۔ اپنے سوالات اسی طرح ہمیں بھیجتی رہیے اور بس دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔